الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں یوٹیوب کے معروف چینل امت کا بھلا سے درس قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ آئیے ہم درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کا تعارف اور مضامین ہم نے پچھلے درس میں سنے تھے۔ آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سورہ بقرہ کی اپنے سے ما قبل صورت یعنی اپنے سے پہلے صورت فاتحہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں مسلمانوں کو یہ دعا مانگنے کی تعلیم دی گئی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ اور سورہ بقرہ میں کامل ایمان والوں کے اوصاف، مشرکین اور منافقین کی نشانیاں، یہودیوں اور عیسائیوں کا طرز عمل، نیز معاشرتی زندگی کے اصول اور احکام ذکر کر کے مسلمانوں کے لیے صراط مستقیم کو بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ الف لام میم قرآن پاک کی 29 سورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف ہیں اور انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں سب سے قوی قول یہ ہے کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ کے راز ہیں اور متشابہات میں سے ہیں۔ ان کی مراد اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہم ان کے حق ہونے پر ایمان لاتے ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حروف مقطعات کا علم عطا فرمایا ہے، یعنی حروف مقطعات کا جو معنی ہے وہ عام طور پر عوام میں لوگوں میں ظاہر نہیں کیا گیا، عام مسلمانوں میں ظاہر نہیں کیا گیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے معنی نہیں پتہ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حروف مقطعات کا علم عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ انوار التنزیل میں سورتوں کے ابتدائی یعنی حروف مقطعات کے بارے میں فرماتے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ یہ ایک راز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے۔ تقریباً ایسی ہی روایات خلفائے اربعہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی منقول ہیں، اور ممکن ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ مراد لیا ہو کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز و نیاز ہیں، اور یہ ایسے اسرار و رموز ہیں جنہیں دوسروں کو سمجھانا مقصود نہیں۔ اگر یہ راز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ ہو تو پھر غیر مفید کلام سے خطاب کرنا لازم آئے گا،
اور یہ بعید ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی شان سے بعید ہے کہ وہ غیر مفید کلام فرمائے۔ علامہ خفاجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انوار التنزیل کے بعض نسخوں میں استأثرہ اللہ بعلمہ سے، اور استأثرہ کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور با مکسور پر داخل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے علم سے خاص کر کے معزز و مکرم فرمایا، یعنی مقطعات کا علم صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اس معنی کو اکثر سلف اور محققین نے پسند فرمایا ہے۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ مبارکہ میں، اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے لا ریب، یعنی کوئی شک نہیں۔ آیت کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے کہ یہ ایسی بلند شان اور عظمت و شرف والی کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ شک اس چیز میں ہوتا ہے جس کی حقانیت پر کوئی دلیل نہ ہو، جبکہ قرآن پاک اپنی حقانیت کی ایسے واضح اور مضبوط دلیلیں رکھتا ہے جو ہر صاحب انصاف اور عقل مند انسان کو اس بات کا یقین کرنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ یہ کتاب حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ تو جیسے کسی اندھے کے انکار سے سورج کا وجود مشکوک نہیں ہوتا، ایسے ہی کسی بے عقل مخالف کے شک اور انکار کرنے سے یہ کتاب مشکوک نہیں ہو سکتی۔ اسی آیت میں مزید ارشاد ہوا ھدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ آیت کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک اور وصف بیان کیا گیا ہے کہ یہ کتاب ان تمام لوگوں کو حق کی طرف ہدایت دیتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور جو لوگ نہیں ڈرتے انہیں قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہیں ہوتی۔ یاد رہے کہ قرآن پاک کی ہدایت و رہنمائی اگرچہ مومن اور کافر ہر شخص کے لیے عام ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ھدی للناس، یعنی قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن چونکہ قرآن مجید سے حقیقی نفع صرف متقی لوگ حاصل کرتے ہیں، اسی لیے یہاں ھدی للمتقین یعنی متقین کے لیے ہدایت فرمایا گیا۔ انشاءاللہ اب اس آیت کریمہ میں جو تقوی متقین بیان ہوا، تو متقین کون ہیں اور تقوی کا کیا معنی ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو صحیح طور پر سیکھنے سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔